بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في آخر يوم من شعبان فقال يا أيها الناس قد أذلكم شهر عظيم شهر مبارك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایہ فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہمیں اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آقا دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک خطبات میں سے ایک خطبہ
اور آپ کی مبارک احادیث میں سے ایک حدیث پاک جو ہے اس کو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آج کے خطبے میں عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بڑی عظیم حدیث پاک ہے کہ جس کا عنوان جو ہے وہ رمضان المبارک کی برکات اور اس کی فضیلتوں پر مشتمل ہے۔ پہلے میرا یہ خیال بنا کہ میں آئندہ جمعۃ المبارک کو آپ کو یہ حدیث پاک سناؤں کہ جب رمضان المبارک آئے تب یہ حدیث پاک آپ کو عرض کروں، لیکن پھر یہ حدیث پاک جو ہے ایکچولی حضور علیہ السلام نے یہ خطبہ جو ہے یہ رمضان المبارک سے ایک دن پہلے ارشاد فرمایا تھا۔ یہ خطبہ چونکہ حضور نے شعبان کے مہینے میں دیا تو اس لیے میں نے یہ خیال کیا کہ وہ برکت بھی نصیب ہو جائے، تو اس خطبہ کو ہم شعبان کے مہینے میں ہی عرض کرتے ہیں۔ ساتھ اور اس کی جتنے بھی احکام ہیں وہ بار بار رمضان المبارک میں بھی یقیناً بیان کیے جا سکتے ہیں، بیان ہوتے ہیں اور ہمیشہ کیے جاتے ہیں، لیکن میں نے یہ خیال کیا کہ یہ جو نسبت ہے وقت کے اعتبار سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا جبکہ شعبان کا آخری دن تھا، جبکہ شعبان کا آخری دن تھا اس سال کا، ہم بھی اس کو شعبان میں عرض کرتے ہیں تاکہ اللہ کریم اس سنت پاک کا فیض بھی ہم گناہگاروں کو عطا فرمائے۔ یہ حدیث پاک یہ مشکات شریف کے اندر اس کا نمبر 1866 اس کا نمبر ہے، 1866 نمبر حدیث پاک ہے، اور اس کو روایت فرمایا ہے صحابی رسول قدوۃ الصلحاء والاتقیاء حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ کس نے روایت کی؟ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے ساتھ جو خصوصی فیض کا تعلق ہے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا، وہ آپ جانتے ہیں کہ حضور سید امیر المومنین امام المتقین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا فیض جو ہے وہ جناب سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلتا ہے۔ سواب منبع و مرکز ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوزات کے۔ اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایران کے ایک علاقے کے رہنے والے تھے، اس لیے آپ کو فارسی کہا جاتا ہے۔ یہ فارس کے رہنے والے تھے اور تلاش حق کا جذبہ، میں نے کیا تلاش حق کا جذبہ اتنا زیادہ تھا کہ آپ نے کئی ملکوں اور علاقوں کا سفر کیا حق کی تلاش کے اندر، اور اپنی زندگی کے اوائل جوانی کے دور میں اپنے گھر سے حق کی تلاش میں نکل گئے۔ والدین کا جو مذہب تھا وہ آگ پرست تھے، وہ کیا تھے؟ وہ آگ پرست تھے، آگ کی پوجا کرنے والے لوگ۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ معاملات کوئی فطری طور پر پسند نہیں آئے، تو آپ حق کی تلاش میں گھر سے نکل کھڑے ہوئے اور چلتے چلتے آپ فارس سے چلے تو ملک شام چلے گئے، اور ملک شام سے چلے تو موصل جا پہنچے۔ کہاں جا پہنچے؟ موصل جا پہنچے۔ موصل سے چلے تلاش حق میں تو آپ نصیبین ایک جگہ ہے اس علاقے میں جا پہنچے۔ نصیبین سے چلے تو عموریہ جا پہنچے، اور عموریہ سے چلے تو اللہ کریم نے آپ کو مدینہ منورہ پہنچا دیا، مدینہ منورہ پہنچا دیا۔ تو
تو یوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گئے. اور مدینہ منورہ میں چونکہ آپ کا خاندان تو تھا کوئی نہیں، آپ کا قبیلہ، فیملی، خاندان جو ہے وہ نہیں تھا. تو کسی موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بندے نے پوچھا کہ سلمان، مدینہ منورہ میں ہر بندے کو پکارا جاتا ہے فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، یعنی عربوں کے بولنے کا طریقہ یہ کہ وہ باپ کا نام بھی ساتھ لیتے ہیں. لیتے کہ نہیں لیتے؟ جس حضرت عثمان بن عفان، اب آپ سمجھیں، حضرت سیدنا علی بن ابی طالب، حضرت سیدنا عمر بن خطاب. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا، انہوں نے اس کی حضور آپ کے باپ جو ہے ان کا کیا نام ہے اور آپ اپنی نسبت کس طرف کرتے ہیں؟ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، میں ہوں سلمان بن اسلام. کیا ہوں میں سلمان بن اسلام. تو اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے حضور علیہ السلام کا بڑا قرب آپ کو عطا فرمایا، اور آپ نے بڑی نوکری حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کی اور از حد فیض حضور کی بارگاہ سے حاصل کی. وہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور علیہ السلام کا یہ خطبہ روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قالا، کہتے ہیں جناب سلمان فارسی، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی آخر یوم من شعبان. فرماتے ایک سال ایسا ہوا کہ شعبان کا آخری دن تھا، شعبان کا آخری دن تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو جمع فرمایا اور ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا. اور اس میں کیا فرمایا؟ فرماتے حضور نے فرمایا، فقال یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم. فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہمیں کہ اے لوگو، تمہارے اوپر ایک بہت عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے. فرمایا تمہارے پاس بہت عظمت والا مہینہ جو ہے وہ تمہارے اوپر سایہ کرنے والا ہے. کیا فرمایا؟ وہ تمہارے اوپر سایہ کرنے والا ہے، تمہارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے. سایہ کرنا سے مراد کیا ہے؟ کہ جو حضور نے رمضان المبارک کو ارشاد فرمایا، فرمایا قد اظلکم شہر عظیم. حضور نے فرمایا کہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے، بہت عظمت والا مہینہ. سایہ آپ یوں سمجھ لیجیے کہ انسان کو جس طرح شدید گرمی کے اندر بندہ چل رہا ہو اور پیدل سفر کر رہا ہو اور اوپر سے سخت گرمی ہو، تو سخت گرمی میں انسان سائے کی تلاش کرتا ہے. کرتا ہی نہیں؟ بولیے، کرتا ہے انسان، سائے کی تلاش کرتا ہے. تو وہ سایہ اس کو گرمی کی حدت سے، گرمی کی شدت سے، گرمی کی جو ایک اس کے اندر حرارت ہوتی ہے، حدت ہوتی ہے، شدت ہوتی ہے، اس سے وہ سایہ اس کو روک لیتا ہے اور اس کو کور اپ کرتا ہے. تو حضور علیہ السلام نے رمضان المبارک کو سائے کے ساتھ تشبیہ عطا فرمائی. فرمایا کہ ان قریب تمہارے پاس وہ مہینہ آنے والا ہے جو بڑی عظمتوں والا ہے، اور قد اظلکم، تمہارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے. گویا کہ فرمایا جا رہا ہے کہ رمضان المبارک اتنی برکتوں والا مہینہ ہے کہ کل محشر کے دن جب سارا عالم جو ہے اور ساری انسانیت جو ہے وہ محشر کی شدت کے اندر ہوگی، محشر کی حرارت اور گرمی میں موجود ہوگی، تو اس وقت رمضان کی برکتیں تمہارے اوپر سایہ فگن ہو جائیں گی. سبحان اللہ. اس وقت رمضان المبارک جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری شفاعت کرے گا. اس وقت اس کی رحمتیں، برکتیں تمہیں بطور سایہ نصیب کی جائیں گی. قد اظلکم شہر عظیم، تمہارے اوپر بہت عظمتوں والا مہینہ جو ہے وہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے. شہر مبارک، اور حضور فرماتے ہیں
کہ تمہارے اوپر بہت برکتوں والا مہینہ جو ہے وہ تمہارے پاس آنے والا ہے. بولیے سبحان. یہ رمضان المبارک کا حضور علیہ السلام تعارف کروا ہے. فرماتے بہت برکتوں والا مہینہ تمہارے پاس آنے لگا ہے. فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. فرمایا یہ اتنی برکتوں والا مہینہ ہے کہ اس میں ایک رات ایسی آتی ہے جو کہ 1000 مہینوں سے زیادہ جو ہے وہ برکتوں والی ہوتی ہے. سبحان اللہ. اس سے زیادہ بہتر ہوتی ہے. جعل اللہ صیامہ فریضہ. حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں تمہارے پاس یہ جو مہینہ آ رہا ہے اس مہینے میں روزے رکھنا اللہ نے تمہارے اوپر فرض کر دیا. روزے رکھنا تمہارے اوپر فرض کر دیا. اور فرض وہ چیز ہوتی ہے جس کا شریعت لازمی طور پر بندے سے مطالبہ کرے. اور جتنے بھی دین کے اندر فرائض ارشاد فرمائے گئے ہیں کسی ایک فرض کا بھی بغیر اس کے شرعی عذر جو شریعت کے اندر اس کی ڈیٹیل موجود ہے بغیر شرعی عذر کے کسی ایک فرض کا چھوڑنا بھی بندے کے لیے گناہ کبیرہ ہوتا ہے. انسان کے لیے وہ کیا ہوتا ہے؟ گناہ کبیرہ ہوتا ہے. فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضہ. اور اللہ نے اس مہینے کے روزے تمہارے اوپر فرض کر دیے. وقیام لیلہ تطوعا. اور ارشاد فرمایا کہ اس رمضان المبارک کی راتوں میں نفلی عبادت کرنا اللہ نے تمہارے لیے زائد عبادت رکھ دی ہے. کہ یہ وہ عظیم الشان مہینہ ہے کہ جس کے دنوں میں روزہ رکھا جائے گا اور اس کی راتوں میں معمول سے بڑھ کے زیادہ نفلی عبادت کی جائے گی. زیادہ جو ہے وہ نفلی عبادت کی جائے گی. وقیام لیلہ تطوعا من تقرب فیہ وبخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو کہ جو تم میں سے اس ماہ مقدس میں یعنی رمضان المبارک میں حضور نے فرمایا جو تم میں سے اس مہینے میں کوئی ایک نفلی نیکی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس نیکی کا اس نفلی نیکی کا ایسے اجر فرمائے گا گویا کہ اس نے رمضان کے علاوہ جو ہے وہ فرض ادا کر لیا. گویا کہ اس نے رمضان کے علاوہ فرض ادا کیا. کہ فرمایا رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کا معیار جو ہے ان کا اجر و ثواب اس کو بڑھا دیتا ہے. رمضان میں جو ایک نفلی نیکی کرے گا اللہ اس کو فرض کے برابر اجر عطا فرمائے گا. کیسے اجر عطا فرمائے گا؟ فرض کے برابر اجر عطا فرمائے گا. ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سواہ. اور حضور ارشاد فرماتے ہیں اس مہینے میں یعنی رمضان المبارک میں جو بندہ ایک فرض ادا کرے گا اللہ کریم اس کو 70 فرائض کے برابر اجر عطا فرمائے گا. یعنی یہ رمضان المبارک سے باہر اگر وہ 70 مرتبہ اس فرض کو ادا کرے تو رمضان المبارک کا ایک فرض جو ہے اس کو 70 گنا زیادہ فرائض کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. بَهُوَ الشَّهْرُ الصَّبْرِ. حضور فرماتے ہیں اے لوگو یہ رمضان جو ہے یہ صبر کا مہینہ ہے. کس چیز کا مہینہ ہے؟ بولیے کس چیز کا؟ فرمایا یہ صبر کا مہینہ کہ 11 ماہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جن نعمتوں کو صبح و شام استعمال کرتے ہو
اس ماہ مقدس کے اندر آگے ان نعمتوں کو استعمال کا تمہیں ایک ٹائم ٹیبل اور تھیم پلان دے دیا جاتا ہے، اور اس میں تمہیں پابند کیا جاتا ہے اتنے وقت سے لے کر اتنے وقت تک اس نعمت کو استعمال نہیں کرو گے، اور اتنے وقت سے لے کر یعنی صبح صادق سے لے کر طلوع فجر سے لے کر شام تک یہ نعمتیں تم پر منع کر دی گئی جو پورا 11 مہینے جائز تھی، جو پورے 11 مہینے جائز تھے۔ اور فرمایا پھر جب رات کا وقت آتا ہے تو رات روزہ کھلنے کے بعد سے لے کے صبح فجر تک پھر وہ نعمتیں تمہارے لیے جائز اور حلال کر دی جاتی ہیں جس سے پہلے پورے 11 مہینے تمہارے لیے صبح و شام ہر وقت وہ جائز اور حلال تھی۔ فرمایا چونکہ پورے 11 مہینے تم ہمہ وقت ان نعمتوں کو کھاتے ہو، استعمال کرتے ہو یا ان احکام کے اوپر عمل کرتے ہو، اور اس میں صبح و شام کی کوئی رعایت موجود نہیں، جب چاہو کھاؤ، جب چاہو پیو، جب چاہو دیگر نعمتوں سے لطف اندوزی جو ہے وہ حاصل کرو۔ لیکن اب وہ سارے 11 مہینے یوں کہہ لیجئے بہت اختصار کے ساتھ کہ بقیہ 11 مہینے شکر کے ہیں۔ بقیہ 11 مہینے کیا ہیں؟ بولیے کس چیز کے ہیں؟ شکر کے ہیں کہ میں ہر وقت آپ یہاں سے اٹھے وہاں جا کے پانی پیئے، یہاں جمعہ پڑھ کے جائیں، باہر نکل یہاں سے جو مرضی اس کے حلال کو کھا لیں۔ پورا 11 مہینے انسان کا یہی تسلسل جاری رہتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ 11 مہینے شکر کے لیے ہیں اور 1 مہینہ صبر کے لیے ہے۔ 1 مہینہ کیا ہے؟ یہ صبر کے لیے ہے۔ اور کتنا نادان ہے وہ انسان جو 11 مہینے اللہ کریم کی نعمتیں استعمال کر کے 1 مہینہ سے اور سارے سال میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کو اللہ کے دیے ہوئے شیڈول اور ٹائم ٹیبل کے مطابق استعمال نہیں کرتا۔ یہ صرف 1 مہینہ فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، فرمایا یہ رمضان صبر کا مہینہ ہے۔ یہ کون سا مہینہ ہے؟ صبر کا مہینہ ہے۔ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور حضور فرماتے ہیں آگے بھی سنو میں تمہیں فرماتا ہوں کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت رکھا گیا ہے۔ اور صبر کرنے کا ثواب کیا ہے؟ جنت۔ بولیے کیا ہے؟ جنت اس کا ثواب، کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کر کے تو صبر کرے، اللہ کا حکم سمجھ کے تو بعض جائز چیزوں سے بھی دور ہو جائے اور اپنی طبیعت میں صبر لے کر آئے۔ صبر یاد رکھیے یہ کوئی لفظ نہیں ہے، یہ کیفیت ہے بندے کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر اپنے نفس کو منا دے اور اللہ کریم کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو گزاری، اس کا صبر۔ اور اس کی سب سے اچھی ٹریننگ جو ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہوتی ہے۔ فرمایا یہ مہینہ جو ہے یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا ثواب کیا ہے؟ بولیے نا، جنت ہے۔ اگر آپ سو رہے ہیں تو میں بس کر دوں، صبر کا ثواب کیا ہے؟ بولیے کیا ثواب ہے؟ جنت اس کا ثواب ہے۔ اور میں وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، فرمایا یہ جو رمضان کا مہینہ اس کی ایک اور فضیلت حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ میری غریب امت کے ساتھ جو ہے یہ ان کے حقوق کو ادا کرنے کا مہینہ ہے، یہ ان کی غم گساری کرنے کا مہینہ ہے۔ مواسات کا لفظی معنی بڑا کیا ہے؟ اگر آپ توجہ سے سنیں اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، مواسات کا لفظی معنی یہ ہے کہ کسی شخص کو اپنے رزق میں شامل کر لے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ کسی شخص کو اپنے رزق میں شامل کر لے۔ جو اللہ نے آپ کو وسائل عطا فرمائے ہیں ان وسائل کو اللہ کی اور حضور علیہ السلام کی امت اور اللہ کی مخلوق ان کے جو غریب نادار مستحق افراد ہیں ان تک ان وسائل رزق کو پہنچانا، یعنی وسائل اپنے ہوں اس کو اللہ کی مخلوق میں حضور کی امت میں تقسیم کرنا، یہ معنی ہے مواسات کا۔ حضور کیا پیغام دے رہے ہیں امت کو؟ فرما رہے ہیں حضور وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، فرمایا یہ جو مہینہ ہے نا رمضان، اس کی ایک اور خوبی بھی سنو، وہ یہ ہے
کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں ہم تمہیں یہ ترغیب دیتے ہیں کہ اپنے مسائل رزق ہماری امت کے اندر تقسیم کرو۔ اللہ نے جو کسی کو عطا فرما رکھا ہے، کسی کو ہزاروں میں رکھا ہے تو وہ ہزاروں میں سے دے، کسی کو سینکڑوں دیے ہیں تو وہ سینکڑوں میں سے دے، کسی کو لاکھوں دیے ہیں وہ لاکھوں میں، کسی کو ملینر دیے ہیں وہ ملینز میں سے دے، کسی کو کروڑوں دیے ہیں وہ کروڑوں میں سے دے۔ فرمایا شہر المواسات، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں غریب لوگ جو ان کی غم گساری کی جاتی ہے، ان کی بھوک کے اوپر ان کی نمک پاشی نہیں کی جاتی۔ ہمارے ہاں یہ جو ایک رجحان چلا ہے، بظاہر تو رجحان ٹھیک ہی ہے، اور جو بندے خلوص نیت سے کرے اللہ کی ان کو مزید اس کا اجر اور مزید ثواب عطا فرمائے۔ ہمارے پاکستان میں بڑے بڑے افطار ڈنر ہوتے ہیں اور بڑے بڑے افطار لنگر ہوتے ہیں۔ ایک طرف ہمارے معاشرے کی یہ پکچر ہے اور یہ بڑی اچھی پکچر ہے اور یہ بڑا اچھا عمل ہے کہ غریبوں کو مسکینوں کو کھلایا جائے، اور دوسری طرف ہماری تصویر یہ ہے کہ وہ جو بڑے بڑے افطار ڈنر اور افطار لنگر کے اہتمام کرنے والے بالعموم بڑے بڑے سرمایہ دار ہوتے ہیں، وہی بڑے بڑے سرمایہ دار رمضان المبارک میں سب سے زیادہ مہنگائی کا سبب بھی وہی لوگ ہوتے ہیں۔ سو اس ماہ میں حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں شہر المواسات، یہ مہینہ وہ ہے جس میں اپنے مسائل رزق لوگوں کے اندر تقسیم کیا کرو۔ اللہ نے جو عطا فرما رکھا ہے اس میں سے اللہ کی مخلوق کو دو، چھوٹی بات، اللہ نے جو عطا فرما رکھا ہے اس میں سے اللہ کی مخلوق کو دو۔ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، حضور فرماتے ہیں اور اس ماہ مقدس میں رمضان المبارک میں اللہ مومن کا رزق جو ہے اس میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، مومن کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ جب وہ خرچ کرتا ہے اللہ کریم اس کے خرچ کرنے کی وجہ سے اس کے رزق میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا شہر یزاد فیہ رزق المؤمن، فرمایا یہ وہ مہینہ ہے رمضان کا جس میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آگے حضور علیہ السلام نے افطاری کا ثواب جو ہے وہ ارشاد فرمایا من فطر فیہ صائما، فرمایا اس مہینے میں جو روزہ دار کا روزہ کھلوائے، جو روزہ دار کے لیے افطاری کا انتظام کرے، فرمایا جو افطاری کا انتظام کرے گا کانا لہو مغفرۃ لذنوبہ، اس کا افطاری کا اہتمام کرنا، کسی روزہ دار کا روزہ کھلوا دینا، فرمایا افطاری کروانے والے کے لیے اس کے گناہوں کی معافی کا سبب بن جائے گا، اس کے گناہوں کی مغفرت کا سبب بن جائے گا۔ مغفرۃ لذنوبہ، فرمایا افطاری کروانا اتنا بابرکت عمل ہے کہ جس نے رمضان المبارک میں کسی کو افطاری کروائی، افطاری کروانے والے کو اللہ کریم اس عمل کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور کیا اجر عطا فرمائے گا؟ فرمایا وَعِتْقَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، اور اس کی گردن کو دوزخ کی آگ سے رہائی دے دے گا، سبحان اللہ، اور اس کی گردن کو دوزخ کی آگ سے رہائی دے گا۔ تیسرا اجر کیا عطا فرمائے گا؟ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقِصَّ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ۔ حضور فرماتے ہیں تیسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس افطاری کروانے والے کو اس روزہ دار کے اجر کے برابر اجر عطا فرمائے گا، اور روزہ دار کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں فرمائے گا۔ تین اجر ارشاد فرمائے افطاری کروانے کے لیے۔ کتنے اجر ارشاد فرمائے؟ فرمایا افطاری کروانے والے کا اجر یہ ہے کہ اللہ کریم اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، فرمایا اس کی گردن کو دوزخ کی آگ سے رہائی دے دے گا، اور اس کو روزہ دار کے روزے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، اور اس کا کرم یہ ہے کہ روزہ دار کے ثواب میں بھی کوئی کمی فرمائے گا۔ یہ تین اجر حضور نے ارشاد فرمائے۔ جب تین ارشاد فرمائے صحابہ کہتے ہیں قلنا یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کو حضرت کی یا رسول اللہ لیسا کلنا نجد ما نفطر به الصائم۔ صحابہ کرتے ہم نے عرض کی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی حضور اگر ہم میں سے ہر بندہ افطاری نہ کروا سکے، اب آپ سمجھ رہے ہیں، صحابہ کرتے حضور ہم غریب لوگ ہیں، اگر ہم روزہ دار کو پیٹ بھر، انہوں نے یہ سمجھا کہ حضور علیہ السلام کی ارشاد فرما رہے کہ جو افطاری کروانے والا روزہ دار کو اچھا پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا یہ اس کا اجر ہے۔ اب بات سمجھیں، یہ اس پشپورٹ سے یہ لگتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی حضور اگر ہم اتنا کھانا نہ کھلا سکیں روزہ دار کو، اگر ہمارے مسائل کم ہو، اگر ہمارے پاس اتنا ہو ہی نہ کہ ہم جی بھر کے روزہ دار کو کھلا سکیں تو حضور پھر ہم کیا کریں گے؟ کہتے ہیں جب ہم نے یہ عرض کی حضور نے کیا ارشاد فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مسقط لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں سنو یہ جو ہم نے اجر ارشاد فرمایا کہ اللہ افطاری کروانے والے کو کیا کرے گا، اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اس کی گردن کو دوزخ سے رہائی دے دے گا، اور اللہ کریم اس کو روزہ دار کے روزے کے برابر اجر عطا فرمائے گا، اور روزہ دار کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں فرمائے گا۔ فرمایا یہ اجر اس کے لیے کوئی لمبا چوڑا پلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں اللہ اپنے کرم سے یہ میری امت کے اس امتی کو بھی اجر عطا فرمائے گا کہ جس نے من فطر صائما علی مسقط لبن، جس نے روزہ دار کو خالی دودھ کا ایک گھونٹ ہی پلا دیا ہو، او تمرۃ، یا روزہ دار کو ایک کھجور ہی پیش کر دی ہو، او شربۃ من ماء، یا روزہ دار کو پانی کا ایک گھونٹ ہی پلا دیا ہو، خالی اتنا کوئی افطاری کا اہتمام کر لے، سبحان اللہ کتنی حضور کی رحمت۔ اس لیے حضور کو رب نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حضور عالمین کی رحمت۔ اور یہ کتنی رحمت فرمایا کہ افطاری کروانے والا فرمایا اگرچہ وہ دودھ کا ایک گھونٹ پیش کرے، اگرچہ وہ پانی کا ایک گھونٹ پلا دے، اور اگرچہ وہ ایک کھجور کے ذریعے کسی کی افطاری کروا دے، اللہ کریم اس کو یہ اجر عطا فرمائے گا۔ ومن اشبع صائما، سبحان اللہ، اب اس کا سنیے کہ جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا، اب اس کا اجر اس سے کہیں زیادہ ہے، وہ سنیے۔ فرمایا ومن اشبع صائما، جس نے روزہ دار کو جی بھر کے کھانا کھلا دیا، جس نے پیٹ بھر کے اس کی اچھی خاطر خدمت کی، فرمایا اچھی طرح جس نے اس کو کھانا کھلا دیا، ومن اشبع صائما سقاہ اللہ من حوضی شربتا لا یسمع حتی یدخل الجنہ۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو خالی ایک کھجور کھلائے، جو خالی دودھ کا ایک گھونٹ پلا دے، جو خالی کسی کے لیے ایک کھجور پیش کر دے، پانی کا ایک گھونٹ دے دے، اس کا تو وہ اجر ہے، اور جو میری امت میں کسی کو جی بھر کے روزہ افطار کروا دے، حتیٰ کہ روزہ دار جی بھر کے کھانا کھا لے، پیٹ بھر کے کھانا کھا لے، تو حضور نے ارشاد فرمایا اس کے لیے کیا ہوگا، سقاہ اللہ من حوضی۔ فرمائے قیامت والے دن محشر کے میدان میں اللہ اس افطاری کروانے والے کو میرے حوض کوثر سے پانی عطا فرمائے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، بنا اس کو میرے حوض سے پانی عطا کرے گا۔ اور وہ قیامت والا دن جس دن پیاس کا عالم، یہ کو یاد رکھیے دنیا میں بھوک بھی لگتی ہے اور پیاس بھی لگتی ہے، بھوک بھی لگتی ہے اور قیامت والے دن صرف پیاس لگے گی، اور پیاس کی شدت کا عالم یہ ہوگا کہ لوگ حضور فرماتے ہیں حدیث پاک میں العطش العطش، پانی پانی پکاریں گے حشر کے میدان میں، اور وہ حشر کا ایک دن فرمایا 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اس دن حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کریم افطاری کروانے والے کو میرے حوض سے پانی عطا فرمائے گا، اور جتنا بھی لمبا دن ہوا لا یسمع حتی یدخل الجنہ، فرمایا جنت میں داخل ہونے تک جو میرے حوض سے پانی پی لے گا اس کو حشر کے میدان میں پیاس نہیں لگے گی، اس کو حشر کے میدان میں پیاس نہیں لگے گی۔ فرمایا یہ اس کے لیے اجر ہے جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا، جس نے اہتمام کر کے کسی کی افطاری کروا دی۔
فرمایا اس کو اللہ روز محشر میرے حوض سے پانی عطا فرمائے گا، اور اس پانی کی برکت یہ ہوگی کہ جس جس کو مل جائے گا، جس جس کو وہ پانی عطا فرما دیا جائے گا، فرمایا پھر حشر کا دن جتنا لمبا ہوتا پھرے پھر جنت میں داخلے تک اس کو پیاس ستائے گی نہیں۔ اللہ کریم وحدہ لا شریک ہمیں رمضان المبارک کی عظمتیں اور برکتیں ان سے زیادہ حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔